71 کا جو ڈیبیکل تھا اس کے بارے میں بہت سی مسگیونگز کریٹ کی جا رہی ہیں. آپ دوستوں میں سے جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے، اور میں نے آئی ایم ون آف دوز فارچونیٹ پیپل ہو گاٹ اے کاپی ویری ارلی، اور میں نے وہ پڑھی ہے، اس میں کہیں بھی فوج کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی، بلکہ بسا کئی جگہوں کے اوپر کہا گیا ہے کہ فوج بہت بہادری سے لڑی. اٹ واز اے فیلئر آف دا لیڈرشپ. اور اس میں ایک شخص کی بات بار بار کی گئی ہے جس کا نام تھا جنرل یحییٰ خان، آغا محمد یحییٰ خان، کہ اس نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگایا اور ریاست کے دو ٹکڑے ہوئے. یہ اس وقت کی کہانی ہے 1971 کی، جب ایک شخص، ایک مطلق العنان حکمران نے اپنے اقتدار کو مزید طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور 54% آف دا ریاست جو تھی وہ سیٹ کر گئی، وہ انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا وچ از کالڈ بنگلہ دیش. تو پیرلل جو ہم ڈرا کر رہے ہیں وہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک شخص واحد اپنی ڈکٹیٹرشپ کو، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے پچھلے 2 سال سے اس نے بھی ریاست کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. ہم اس زوم میں ہیں کہ مشرقی پاکستان 1000 میل دور تھا اور شاید وہاں لڑنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا. ہم اس زوم میں ہیں کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سیسیڈ نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر آپ صرف ایک دائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی 6 اکائیاں ہیں. 4 آپ کے پروونسز ہیں، گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے. ان میں سے آزاد کشمیر ریسٹو ہے، گلگت بلتستان ریسٹو ہے، بلوچستان عرصہ دراز سے ریسٹو ہے، کے پی جو ہے وہ لٹرلی ایج کے اوپر ہے. تو کیا الٹیمیٹلی ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے؟ اور جو شخص اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو فردر پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت؟ کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو اسٹینگل ہولڈ ہے ڈکٹیٹرشپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے اس ملک پہ؟ اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹرشپ سے لنکڈ ہے یا آئین اور قانون کے ساتھ لنکڈ ہے؟ کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے بلبوتے کے اوپر آگے چل سکتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے. یہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے اس وقت جس نے کم از کم پچھلے 2 سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون کا ٹوٹل فقدان نظر آیا ہے بلکہ بریزن جسے کہتے ہیں، بریزن طریقے سے اس کو وینڈلائز کیا گیا ہے. پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس میں 1947 کے بعد سے جو 4 ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی، وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک اوور کرتے تھے تو آئین کو یا تو ایبروگیٹ کر دیتے تھے یا سسپینڈ کر دیتے تھے. موسٹلی ایبروگیٹ کر دیتے تھے. جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور پھر عدلیہ کے ذریعے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت اس کو لیجیٹیمائز کر لیتے تھے، اپنے اقتدار جو ہے وہ لیجیٹیمائز کر لیتے تھے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرانے کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونکا جاتا تھا. وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر ضیاء الحق یا وہ مشرف کے دور میں اور وار آن ٹیرر ہو، امریکہ کی وار، اس کا حصہ تھا. اس میں صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام نے سفر کیا. آج پاکستان جو اکنامکلی کیپٹو ہویا ہوا ہے، لٹرلی پینیز کے لیے وہ اب اپنا کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس ہیں. اور یہ 2 لڑائیاں ہیں ادر دین دو اسمال وارز، لیسر امپورٹنٹ وارز جو کہ پاکستان نے لڑی.